की खिदमत में पेश करने आया, कुछ फैसले हुए हैं उनकी खिदमत में पेश करने आया। मुझे ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने सौंपी कि मैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से राब्ता करूँ, और जो इस वक्त सूरत हाल जन्म ले रही है और जो एक हुकूमत की हठ धर्मी की वजह से हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का शिकार खुदा न खास्ता हो सकते हैं, उसके लिए हम एक मुत्तफ़िका लाएमल पर गौर व खौस करें। आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट एक अहम नुक्ते पर, एक अहम हमारी पटिशन पर वो अपना फैसला करने चली है। उन्होंने हमारा नुक्ता नज़र सुन लिया, उन्होंने अटॉर्नी जनरल साहब को मौका दिया कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें, और बरोज़ पीर उन्होंने तलब किया है सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी ख़जाना को, इलेक्शन कमीशन के वकील को उन्होंने पूरा मौका दिया कि वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, और फिर वो अपना फ़ैसला करना चाहते हैं। आइन हमारी नज़र में बड़ा वाज़ेह है, उसमें कोई अभाम नहीं है कि जब असेंबलियाँ तहलील हो जाती हैं तो फिर आगे क्या करना है, और 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने हैं तो कैसे करवाने हैं और किसने करवाने हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला भी आ चुका, और अब ले तो लाल से काम लिया जा रहा है, और डर ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ने किया है वो तो बिल्कुल उन्होंने आइन से मावरा किया है। 8 अक्टूबर की तारीख उनने दे दी, किस बुनियाद पर दे दी? 8 अक्टूबर को मुल्क की ख़जाना जो है वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। और जैसे चीफ साहब ने पूछा, और एक और जज साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से कि बताइए आपका कुल डेफिसिट कितना है, तो उन्होंने एक फिगर दिया, और अपना बजट जो दरकार है इलेक्शन के लिए वो कितना है, वो 20-21 अरब है। तो कैलकुलेट कीजिए तो 0.02% बनता था। तो ये मजाक था कि वसाइल हमारे पास नहीं है, लैपटॉप के लिए पैसे हैं, दीगर अखराजात के लिए पैसे हैं, अपने MNAs के लिए 22 करोड़ रुपया की रकम मुख्तस आप कर सकते हैं, और इलेक्शंस के लिए 82 अरब रुपया मुख्तस कर सकते हैं, और इलेक्शन के लिए आपके पास 20-21 अरब जो है वो मुयस्सर नहीं है। इसी तरह सिक्योरिटी के मसाइल आए, वो तो खैर वो बात होगी। सवाल ये है कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ साहब ने धमकी दी है कि हो सकता है कि वो अदालत उज़्मा के फैसले को कबूल न करें। ये बड़ी खतरनाक बात कर दी है। उन्होंने आइन शिकनी की है, और आइन से मावरा कौम को और आइन पे वार किया है मेरी नज़र में, और ये बड़ी फिक्र तलब बात है। इस चीज़ को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम दीगर जमातों को एतमाद में लें, और आइन की दिफा के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ और मेंबरान के साथ इज़हार यकजहती के लिए हम सीना सिपर हों। हम उन्हें ये बताएं कि कौम उनके साथ है। और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ट्रेंड आपके सामने है, इस वक्त स्टैंडिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। उनकी कोई सियासी जमात नहीं है, उनकी कोई लॉबी नहीं है, उनके कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं है। ये लोगों की दिल की आवाज है, ये लोगों की दिल की आवाज है जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साथ यकजहती का मुजाहरा और उसका इजहार कर रहे हैं। चुनाचे तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें भी एक मुत्तहिदा सोच को लेकर आगे चलना चाहती हैं। इस सिलसिले में मैं चेयरमैन साहब के पास हाजिर हुआ, इन्हें एतमाद में लिया। इनकी और हमारी हम आहंगी, हमारा एक अंडरस्टैंडिंग, हमारा एक MOU भी मौजूद है, उसको भी सामने रखते हुए हम एक दूसरे को, जो सियासी डेवलपर्स हैं, एक दूसरे को एतमाद में लेते रहते हैं, एक दूसरे को आगाह करते रहते हैं। तो मैंने इनकी खिदमत में ये गुजारिशात पेश की और इनसे दरख्वास्त की कि सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ यकजहती के लिए हमें मिलके चलना होगा। शुक्रिया।
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا جو پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین ہیں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ روزے میں یہاں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے زحمت کی ہے. خوش آمدید کہتا ہوں. آئین کی بالادستی یہ کسی خاص پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی خاص گروہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. جس ملک کے اندر آئین کی بالادستی ختم ہو جائے اس کی سالمیت انڈر تھریٹ ہو جاتی ہے، اس پر حملہ ہوتا ہے. یہ جو لوگ آئین کی بالادستی کو قبول نہیں کرتے اور آئین کے خلاف کام کرتے ہیں، آئین کو بلڈوز کرتے ہیں، حقیقت میں وہ اس ملک کو ایک جنگل بنانا چاہتے ہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں، اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. لہذا پاکستان کے تمام عوام کی ذمہ داری ہے، تمام طبقات کی ذمہ داری ہے، بالخصوص جو مؤثر ہیں، جن کی لوگ بات سنتے ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ وقت پاکستان بچانے کا وقت ہے، سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے. آئیں اس مادر وطن کو بچائیں، آئین شکنوں سے بچائیں. آپ مجھے بتائیں کہ نان ایشوز بنائے جا رہے ہیں. اصل مسئلہ کیا تھا؟ 2 صوبوں کی اسمبلی تحلیل ہوئی، لیگلی تحلیل ہوئی، اور آئین کے مطابق 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، ناٹ بیہائنڈ 90 days. آپ دیکھ لیں کہ کیا ہیلے بہانے عذر تراشے جا رہے ہیں کہ آئین پر عمل نہیں کرنا ہے، آئین کی دی ہوئی جو ہدایت ہے اس پر عمل نہیں کرنا ہے، یعنی ملک کو بحران کا شکار کرنا ہے. سیاسی بحران انہوں نے پہلے پیدا کیا، معاشی بحران پیدا کیا، سیکیورٹی کا بحران پیدا کرنا چاہتے ہیں. الحمدللہ پاکستان کے عوام اویئر ہیں، نہیں ہونے دیں گے، اور اسی طرح سے اب آئینی بحران بھی لا رہے ہیں. پاکستان کے ایشو یہ ہے اس وقت کہ کاش ایشو اس پر عمل ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کہ ہم اس ملک کو حکومت، جو واقعاً عوام نے صحیح نام رکھا ہے امپورٹڈ حکومت، یہ پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کی ترجمان نہیں ہے، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لک آفٹر کرنے والی نہیں ہے. یہ اپنے فائدے اٹھا رہی ہے، اپنے کیسز ختم کر رہی ہے، اپنے آپ کو NRO دے رہی ہے، اپنے لیے جو قانونی طور پر ان کے اوپر قدغنے ہیں، آئینی طور پر انہیں ہٹا رہی ہے. پاکستان کے عوام سب یہ کھیل تماشا دیکھ رہے ہیں. لہذا پاکستان کے عوام برداشت نہیں کریں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے. آئین اگر پاکستان میں بے اہمیت ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز بے اہمیت ہو جائے گی، کسی شے کی اہمیت باقی نہیں رہے گی. تمام کے تمام اداروں کو کون پاورفل کرتا ہے، امپاور کرتا ہے؟ آئین. ہر ادارے کی جگہ کون معین کرتا ہے؟ آئین. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ ایک زمانے میں نعرہ لگاتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، آج وہ ووٹ سے کیوں فرار کر رہے ہیں، الیکشن سے کیوں فرار کر رہے ہیں؟ یوں لگتا ہے کہ جب آپ کہیں کہ ان کی الیکشن کی بات کرو کہ ان ٹائم ہونے چاہیے، جیسے لگتا ہے جیسے حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے ہیں، موت کا پروانہ آ گیا. کیوں فرار کرتے ہو موت الیکشن سے؟ اگر آپ جمہوری ہیں، ڈیموکریٹ ہیں، پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ہے، اسلامی بھی ہے اور جمہوریہ بھی ہے، تو اگر آپ جمہوریت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں تو آپ سے فرار کیوں کرتے ہیں؟ عوام سے کیوں بھاگتے ہیں؟ عوام سے کیوں ڈرے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام آپ کو قبول نہیں کرتے. اگر آپ کو نہ لایا جاتا آپ نہیں آ سکتے، آپ کو مسلط کیا گیا ہے. اور اب آپ نے عوام کا کیا حال کر دیا ہے؟ لوگ آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں. کاش یہ جو قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ہوا اور سینٹ کا، یہ عوام کی غربت مٹانے کے لیے ہوتا، عوام کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ہوتا، عوام کے دکھ درد بانٹنے کے لیے ہوتا. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. آپ کے پاس تو ایک لشکر ہے وزیروں کا، کہاں سے آپ اس کا وہ کر رہے؟ پیسے بچائے جا سکتے تھے، پیسے لائے جا سکتے تھے، پیسے لوگ بھی دے دیں گے. لیکن کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کا من ٹھیک نہ ہونا تو بہانے ہزار ہوتے ہیں. پھر لہذا ہم اس مرحلے میں، یہ مرحلہ آئین کی بالادستی کا مرحلہ ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مرضی کا بینچ ملے. خان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، میرے لیے فرق نہیں ہے، فل بینچ بنے اور کیا اسے کہتے ہیں لارجر بینچ بنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم جو فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں گے. پہلے بھی قبول کیا ہے. آپ نے 9 اکتوبر کی رات کو اسی بینچ کے، اسی چیف جسٹس صاحب کے سو موٹو ایکشن کہہ لیں جو بھی، اس کو 9 اپریل کو ساری آپ نے تو اس کو جشن منایا تھا، مٹھائیاں تقسیم کی تھی. آج وہی آپ کو ناپسند ہے. کیوں؟
آپ کو عادت پڑی ہوئی ہے, آپ لاڈلے رہے ہیں نا کہ آپ کو مرضی کے فیصلے چاہیے, جو مرضی کے فیصلے چیف جسٹس لیتے ہیں اس پر آپ حملہ کرتے ہیں, اور آپ سمجھ جائیں کہ پریشرائز کر کے, جھوٹ بول کے, پیسہ لگا کے ڈیوائڈ کر دیں گے, تقسیم کر دیں گے اور اپنی مرضی کا چیف جسٹس لے جائیں گے, اپنی مرضی کے فیصلے کروائیں گے. پاکستان کے عوام آپ کو قبول نہیں کرتے. جب بھی الیکشن کے لیے جائیں گے آپ شکست کھائیں گے. ایک آخری بات, لہذا اس وقت ہم آئین کی بالادستی کے لیے پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو کرنے کے لیے انشاءاللہ جتنے بھی طبقات ہیں, چاہے وہ میڈیا کے دوست ہیں, وکلاء ہیں, ٹیچرز ہیں, ادباء ہیں, شاعر ہیں, انٹلیکچوئل ہیں, علماء ہیں, غیر علماء ہیں, عام آدمی ہیں, ہر کوئی اٹھے. اگر نہیں اٹھیں گے تو ہمارا ملک مزید بربادی کا شکار ہوگا. ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فل بینچ نہ بنایا اور ایسا فیصلہ آیا جو ان کے خلاف ہے تو پاکستان میں $500 کا ہو جائے گا. یہ خبریں دے رہے ہیں, ان کا پلان ہے $500 کا کرنے کا. ہر چیز جو ہو رہی ہے پہلے یہ خبریں دیتے ہیں, ایسے ہو جائے گا, ایسے ہو جاتا ہے. لہٰذا پاکستان کے عوام باشعور ہیں, آگاہ ہیں, انشاءاللہ کبھی بھی ان کو آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا موقع نہیں دیں گے.